سارے سید جو آج موجود ہیں حسینی، ان کا نانا ابو بکر صدیق ہے۔ کتنے گندے ہو، کتنے چور و فراڈی ہو تم یہودی ہو کہ تم ابو بکر صدیق کے لیے بہانہ بنا کر تانا بنتے ہو، تانا بنتے ہو اور ان کے لیے غلط باتیں کرتے ہو، سخت باتیں کرتے ہو، یہاں تک کہ معاذ اللہ تکفیر تک کی بات کرتے ہو۔ واقعی میں نیچ آدمی وہی ہوتا ہے جس تھال میں کھاتا ہے اس میں چھید کرتا ہے۔ بات کریں صحابہ کرام، اور یہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے ہاتھ پر مولا علی نے بیعت کی۔ کہتے ہیں مولا معصوم ہے، تو میں نے کہا معصوم جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے تو وہ کس مقام پر ہوگا؟ اب حضرت ابوبکر کو حضور نے کہا کہ ہجرت کرنی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اونٹنیاں تو دو ہیں لیکن یہ میں نے بیچنے کے لیے رکھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا تو یہ جتنے لوگ جو کہتے ہیں جی بعد از انبیاء یہ افضل اور اعلیٰ ہے، یہ بھی تھے، ان کے باپ دادا بھی تھے۔ کوئی مائی کا لال مجھے ان کا کردار دکھائے۔ پہلے میرے سر پہ قرآن رکھو، اللہ دا واسطہ جو حالات وہ ہیں، میں کسی کی گستاخی نہیں کر رہا، کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا، میں قرآن پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں۔ مولوی صاحب کو جب جواب نہیں آتا کہتے ہیں بے ادبی ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کی ہے، انہوں نے سب سے زیادہ حضور کو فائدہ پہنچایا ہے۔ میں ایک بات ہاتھ جوڑ کے مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں، یار گولی نہ چلا، فتوے نہ لگا، بم دھماکے نہ کر، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچا ہے یار دلیل لے کے آ۔ 7 نبوی میں کلمہ پڑھا ہے حضرت عمر بن خطاب نے۔ کب کلمہ پڑھا ہے؟ بولو یار۔ 7 نبوی، یعنی حضور نے جب بعثت کا اعلان فرمایا 7 سال تک حضرت عمر پاک محمد کی مخالفت کرتے ہیں، 7 سال تک۔ 7 سال میں 7 نبوی میں جب کلمہ پڑھا ہے اسی سال خاندان بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا، یعنی شیب ابی طالب میں چلا گیا یار سارا خاندان بنو ہاشم۔ 3 سال رہے، 7 اور 3 10، بولو یار۔ وہ جو 3 سال خاندان بنو ہاشم محصور رہا ہے، مجھے بتائیں حضرت ابوبکر صدیق ہو، حضرت عمر بن خطاب ہو، حضرت عثمان بن عفان ہو، کسی ایک بندے نے وہ کوئی گندم کی بوری بیچ دی ہو؟ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یار گستاخی نہیں کر رہا، وہ دلائل دے رہا ہوں یار۔ اور 7 سے 3 سال 10 میں یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہو گیا، اور 10 میں ہی سرکار ابو طالب علیہ السلام اور پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا، اور 10 میں ہی حضور مدینہ چلے گئے۔ نہیں سمجھ رہے یار بات؟ پوری مکی زندگی میں ان کا کردار 0/0۔ یار سامنے بتا رہا ہوں یار، کہ چلو آؤ مدینہ آ جانے ہیں۔ وہ یہ تو تھا مکہ یار، وہ مکہ کے 10 سال، آپ مدینہ نہ آ جائیں؟ بدر میں کردار دکھائیں، احد میں دکھائیں، وہ خندق میں دعائیں، میں لڑائی کر رہا ہوں، میرے منہ پہ مارو روایتیں۔ وہ بدر میں ان کی کوئی دکھائیں، مجھے کوئی کردار دکھائیں، احد میں دکھائیں، خندق میں دکھائیں، حنین دکھائیں، خیبر میں دکھائیں، وہ دکھائیں تو صحیح نا۔ یہ تو کوئی بات نہ رہی کہ سارا کچھ کیا دکھا تو صحیح۔ سرکار ابو طالب سے لے کے مولا حسین بادشاہ سرکار، کوئی مائی کا لال میرے سامنے لاؤ جس نے کوئی اللہ کے دین کی مدد کی ہو۔ جب بھی مشکل وقت آیا ہے، جب بھی کڑا وقت آیا ہے، اگر مال خرچ کرنے کا وقت آیا تو گھر ابو طالب کا تھا، اولاد قربان کرنے کا وقت آیا تو گھر ابو طالب کا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اسلام کی ابتدا ابو طالب کا گھر، اور اسلام کی بقا بھی ابو طالب کا گھر ہے۔ کفار جب بچوں کو پتھر دے کے حضور کے پیچھے لگاتے تھے، سارے لوگ ادھر ہی تھے۔ جب سرکار ابو طالب دشمنی لے رہے تھے اس وقت تک یہ لوگ ان کے باپ دادا نہیں تھے، اور اس وقت جو ان کے باپ دادا کر رہے تھے میں وہ سنا ہی نہیں سکتا آپ کو، میں وہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ بے شک بخاری میں لکھا ہو، مسلم میں لکھا ہو، ابو داؤد میں، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی۔ یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں؟ یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام سے شروع ہو جائیں، ان کے بیٹے ہیں مولا علی۔ جب بچوں کو پیچھے لگاتے تھے تو حضور علیہ السلام چونکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تو آپ تو کچھ نہیں نہ کہتے تھے، تو مولا علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو کچھ نہیں نہ کہہ سکتے، اگر بچے ہی بچوں کو پٹکے
وہ جاگو یار، پھر تو کوئی اعتراض ہی نہ بنتا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جب بھی پاک محمد پہ، اور میں انبار لگا دوں گا کسی کو مسئلہ ہو، کسی کا آزما خراب ہو، جب بھی پاک محمد پہ کوئی مصیبت آئی ہے نا، کوئی مشکل آئی ہے، تو جس ہستی نے آگے بڑھ کے کہا نا یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، میں ہوں نا، یہ جب مشکل میں مصیبت میں جس نے حضور کو فرمایا نا آقا پریشان نہ ہو میں ہوں نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمانی تھی. ہجرت، اچھا کوئی بندہ آپ کو کہے یار مجھے بندے قتل کرنے کے لیے آگے ویپن لے کے، ہتھیار لے کے، یہ میرا بستر ہے، یہ ان کو پتا ہے میں ادھر سویا ہوں، یہ میری چادر لے کے نا ادھر سو جا. لو جی اپنے سگے بھائی کو بھی کہہ کے دیکھو، وہ کہے گا نا بھائی میں مرنا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق جو ہے، اب وہ جب حضور ہجرت کے لیے آ رہے ہیں، میں بخاری مسلم دے رہا ہوں اور بار بار ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں رب دا واسطہ جے گستاخی نہیں جے. وہ یار اگر میں قاری پڑھنے والا گستاخ ہوں تو لکھنے والے گستاخ کیوں نہیں؟ اب مسلم شریف پڑھ کے دیکھ لیں، جب حضرت ابو بکر کو حضور نے کہا کہ ہجرت کرنی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اونٹنیاں تو 2 ہیں لیکن یہ میں نے بیچنے کے لیے رکھی ہے. یہ ان ہستیوں سے حسد کرتے ہیں، اس بات پہ حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے. اس طرح نہیں، آپ نے ذرا میرے ساتھ انگیج رہنا ہے، جاگتے ہوئے سننا ہے. بلکہ میرے جتنے بھی دوست ہیں نا اہل سنت دوست، آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں. میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں. تو بے شمار میرے اہل سنت میرے دوست ہیں، ہم پیالہ ہم نوالا، وہ مجھے اکثر کہتے ہیں یار ہمارا دل بڑا کرتا ہے کہ ہم بھی جو مومنین ہیں ان کی مجلس میں جا کے اہل بیت کی شان سنائیں. تو میں اکثر پوچھتا ہوں بھائی کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار جب ان کو اہل بیت کا ذکر سنائیں، یہ نہیں دیکھتے کہ سنی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، جب ان کو اہل بیت کی عظمت سنائیں، ذکر سنائیں تو یہ فیڈ بیک یعنی داد بڑی دیتے ہیں. مجھے میرے دوست کہتے ہمارے جو سنی بھائی ہیں ان کو جو مرضی سناتے رہیں، سن نہیں رہتے ہیں. تو لہٰذا میں آپ کو خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں، اس گھر کی نوکری کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے محبان اہل بیت بن کے خطاب سننا ہے، وہابی بن کے نہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ میں بھی ایک طبقہ وہابیاں دا آ گیا ہے. آپ سنیوں پہ اعتراض کرتے تھے، ادھر بھی کچھ کالی بیڑیں گسائی ہیں، ذرا پہچانو ان کو بھی. تو اس لیے میں آپ کو ذرا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، ساتھ دیں گے تو پھر میں آپ کو باتیں سناؤں گا. اب چونکہ ہماری اہل سنت کی کتابیں بری پڑی ہیں، اب اللہ نے کہا کہ ان ہستیوں سے تم لوگ حسد کرتے ہو جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، اپنے فضل سے عطا کیا ہے. اب اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں پتہ کرتے ہیں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن سے حسد ہوتا ہے، آج تک ہو رہا ہے. اسی کے ذیل میں اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں پہلا حوالہ سنیں. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام ابن حجر مکی، خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں. ان کی کتاب ہے السوائق محرقہ، اس کے صفحہ نمبر 53 پہ یہ روایت لے کے آئے کہ فی ہذہ الآیہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ وَنَحْنُ النَّاسِ وَاللَّهِ. امام باقر علیہ السلام فرماتے لوگو اللہ نے جو قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ میں یہ فرمایا ہے کہ تم کیوں ان ہستیوں سے حسد کرتے ہو، بغض رکھتے ہو، عداوت رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو، دشمنی رکھتے ہو، جن کو میں خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. فرمایا وہ جن سے
यार लोग हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, अदावत रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, वो कोई और नहीं, हम मोहम्मद की अहले बैत हैं सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मैं एक सवाल पूछता हूं मौलवी से जो यजीद एंड कंपनी को हमेशा जन्नत में तुनते रहते हैं, उनसे एक सवाल पूछता हूं, ये यजीद के बड़े कौन है? यार बात सीधी सी है। वो कहते हैं मेरे बड़े जिंदा होते तो देखते मैंने बदर का बदला ले लिया, भाई 10 यजीद के बड़े 10। इसका मतलब है कि इन्ना नहीं प्रॉब्लम है ना खानदान बनु हाशिम से, बल्कि यजीद ने यहां तक दावा कर दिया था, वो कहता था नबूवत भी कोई नहीं उतरी, ये खानदान बनु हाशिम ने अपने पास से नबूवत गाड़ ली है, अगर नबूवत उतरती तो हमारा हक होता। तो ये मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों जो सादात बैठे उनके कदम चूम के कह रहा हूं, ये अहले बैत नबूवत से दुश्मनी का, हसद का, बूत का आगाज यहां से हो गया।